بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم نے کتاب الصلاۃ کے اندر اوقات صلاۃ کی بحث جو ہے وہ پچھلے اس میں مکمل کر لی تھی، اور آگے اس کے بعد اذان کی بحث آ رہی ہے۔ تو اوقات صلاۃ کے بارے میں دو تین مسائل جو ہے، کچھ جو لوگ پوچھتے رہتے ہیں ان کو ذہن میں رکھ لے۔ ایک مسئلہ تو وہی تھا جو ہم نے پہلے بیان کر دیا کہ ایسا علاقہ یا ایسا ملک جہاں پر لوگوں کو ٹائم ہی نہ ملتا ہو، تو آیا وہاں پر نمازیں پڑھنا واجب ہے یا نہیں؟ تو اس کا ہم نے پڑھ لیا تھا کہ ہاں، نماز ساقط نہیں ہوگی، اور وہ اپنے قریبی ممالک کا اعتبار کریں گے یا اپنے ہی ملک کے دوسرے مطلب اوقات کا، جن اوقات میں تمام نمازوں کے ٹائم آتے ہوں۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے لیے تقویم اور کیلنڈر استعمال کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ یہ ہے کہ صرف یہ ہے کہ بنا ہوا ایسے لوگوں کا ہو کہ جن پر اعتماد ہو انسان کو، تو اس طرح پھر ایسی صورتحال میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ بحث پڑھی نا کہ ظہر کی نماز کا ٹائم کب ختم ہوگا، تو امام صاحب کے نزدیک 2 مثل پر، اور امام ابو یوسف صاحبین کے نزدیک 1 مثل پر۔ اب حجاز میں حرمین میں عموماً عصر کی نماز مثل اول پر پڑھتے ہیں، اور جمعہ کی نماز جو ہے، سوری، ظہر کی نماز پہلے، اس میں ظہر کی نماز میں تو مسئلہ نہیں ہوتا، عصر کی نماز میں مسئلہ ہوتا ہے کہ خصوصاً مکہ کے اندر تقریباً ہر مسجد میں عصر کی نماز جو ہے وہ مثل اول پر پڑھی جاتی ہے۔ اب ایسی صورتحال میں جو حنفی ہیں وہ اگر وہاں جائیں گے تو کیا کرے؟ وہ اگر کسی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو، اور چھوڑتے ہیں، جماعت چھوڑنا بھی تو ایک وہ ہے، اور پھر حرمین کے اندر، تو اس طرح کی صورتحال میں پھر کیا کرے؟ علماء نے اس طرح کی صورتحال میں گنجائش دی ہے کہ بھئی جماعت نہ چھوڑے، اور خاص طور پر جب صاحبین کی رائے بھی یہی ہے، ٹھیک ہے، دیگر ائمہ کی رائے بھی یہی ہے، اور علامہ شامی رحمہ اللہ کی وضاحت بھی اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ بھئی اس طرح کی صورتحال میں پھر مثل اول پر پڑھ لے اور جماعت میں شریک ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ خود امام صاحب سے بھی علماء نے دو دو اقوال نقل کیے ہیں، تو گنجائشیں بہت ہے، لہذا اس میں یہ سختی کرنا اور کسی کو کہنا کہ نہیں حرمین کی جماعت چھوڑ دے اور مثل اول پہ نماز نہ پڑھے، یہ درست نہیں ہے۔ تو مثل اول پر جماعت کے اندر شریک ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، پھر ایک اور مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی ایک جگہ نماز ایک مرتبہ پڑھ لی، اور اس کے بعد ایسی سچویشن پیش آ گئی کہ اس کے اوپر وہی ٹائم دوبارہ آ گیا، تو کیا اس کے اوپر دوبارہ نماز واجب ہو جائے گی؟ تو علماء نے لکھا کہ نہیں، دوبارہ واجب نہیں ہوگی۔ فار ایگزامپل، ایک آدمی ہے، وہ مثال کے طور پر کراچی میں ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہے، اور پھر فوراً جو ہے وہ جہاز پہ بیٹھ کے کسی اور ملک چلا جاتا ہے، اور یا مطلب سعودیہ چلا جاتا ہے یا کسی اور جگہ چلا جاتا ہے، تو جہاں دوبارہ ظہر کا ٹائم ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ ظہر کا ٹائم اسی وقت داخل ہو جاتا ہے کسی اور جگہ پہنچتا ہے، تو کہتا ہے کہ دوبارہ وہی ٹائم آنے سے اس پر نماز جو ہے وہ فرض دوبارہ نہیں ہوگی، ایک مرتبہ فرض ادا ہو چکا ہے، وہ استحباب کے طور پر، مستحب کے طور پر پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، باقی ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ دوبارہ پڑھے گا۔ اچھا، پھر ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ صبح صادق جب ہوتا ہے تو صبح کی نماز شروع ہوتی ہے نا، صبح کی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے، جیسے یہ دیکھیں سامنے ہے، ٹھیک ہے، صبح صادق سے طلوع شمس تک۔ اور اسی طرح یہ بھی بتایا تھا کہ مغرب کا جو وہ ہے وہ غروب شمس سے لے کر شفق تک ہے، شفق ابیض تک، غروب شمس سے لے کر آگے شفق ابیض۔ تو اب ان کے درمیان کی جو ٹائمنگ ہے وہ بتایا تھا میں نے آپ کو، ٹھیک ہے، علماء نے ان کا مختلف ٹائمنگ بتایا ہے۔ 18 درجے کے مطابق علماء لکھتے ہیں کہ مختلف اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، تو 1 گھنٹہ، تقریباً 1.5 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ سے لے کر اور 1 گھنٹہ 40 منٹ تک کا فاصلہ بھی ہو سکتا ہے بعض علاقوں میں، ٹھیک ہے، 1.5 گھنٹے تک کا بھی فاصلہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال امکان ہے اس طرح کی چیزوں میں، احتیاط اسی میں ہے کہ انسان کیلنڈر وغیرہ استعمال کرے۔ بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں جو اس سے متعلق تھی۔ اب ہم انشاءاللہ کتاب الصلاۃ کے اندر جو دوسرا چیپٹر ہے ہمارا، وہ ہے باب الاذان۔ تو یہ تھوڑا سا پڑھ لے تیمور بھائی، پھر اس کو شروع کرتے ہیں۔ یہ یہاں تک پڑھ لے، یہاں تک۔
اس کی تھوڑی سی. بسم الله الرحمن الرحيم. جی جی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين. باب الآذان، سنة للفرائض بلا ترجيع ولحن. ويزيد بعد فلاح أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين، والإقامة مثله. ويزيد بعد فلاحها قد قامت الصلاة مرتين، ويترسل فيه ويحضر فيها، ويستقبل بهما القبلة ولا يتكلم فيهما، ويلتفت يمينا وشمالا بالصلاة والفلاح. بس کافی. تو یہ اذان کا باب شروع ہوتا ہے. دو تین باتیں پہلے ذہن میں رکھ لیں اس کے لیے، پھر اس کو شروع کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اذان کا جو لفظ ہے یہ عربک میں اس کے لغوی معنی آتے ہیں اعلان کرنا، اعلام. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں ہوتا ہے نا اعلان کرنا. آج کل ایڈورٹائزمنٹ جو ہوتی ہے نا، تشہیر ایڈورٹائزمنٹ، اس کے لیے بھی یہ بولا جاتا ہے اذان، اعلام، اس طرح کر کے الفاظ استعمال کیا جاتے ہیں. تو اس کی لغوی میننگ آتی ہے اعلان کرنا. اور جہاں تک اس کی اصطلاحی تعریف ہے تو وہ بھی آسان ہے، الاعلام علی وجہ المخصوص، ایک خاص طریقے کے مطابق اعلان کرنا نماز کے لیے. نماز کے لیے ایک مخصوص طریقے کے مطابق وہ کرنا، اعلان کرنا. یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے. اذان کی اپنی ایک تاریخ ہے ہمارے ہاں. جب اذان کی ضرورت پیش آئی تھی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ بھئی مشورہ دو، ہم لوگوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کرے کہ بھئی نماز کا ٹائم ہو چکا. کسی نے مشورہ دیا کہ بھئی لوگوں کو مقرر کرے، وہ آوازیں لگائیں کہ بھئی آ جاؤ نماز کا ٹائم ہے. کسی نے کہا، یہ کہ اکیلے اکیلے نا، کسی نے کہا کہ نہیں وہ جو وہ ہوتا ہے ڈول سا ہوتا ہے وہ بجایا جائے. کسی نے کہا کہ آگ جلائی جائے تاکہ سب کو پتہ چل جائے، آگ جیسے ہی جلنا شروع ہو جائے تو سب کو پتہ چل جائے کہ بھئی نماز کا ٹائم ہو گیا. کوئی نہ کوئی ایسا سائن سب نے بتایا. تو جو بھی ہے اس میں کسی نے کہا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، کسی نے کہا عیسائیوں کا طریقہ ہے. تو کسی ایک طریقے پر یہ اطمینان نہیں ہو رہا تھا. ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت سوچ رہے تھے اس بارے میں کہ بھئی یہ اذان یا نماز کے لیے بلانے کا کیا طریقہ بہتر ہونا چاہیے. اور اسی دوران وہ سو گئے اور نیند کے اندر پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ جو ہے ان کو اذان کے کلمات سکھا رہا ہے. اور یہ کلمات جب وہ صبح اٹھے تو ان کے زبان پہ وہ جاری ہو گئے وہ کلمات، اور ان کو وہ سارے کلمات ان کو یاد ہو گئے. وہ آئے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے تو اس طرح خواب دیکھا ہے اور اس میں نے یہ کلمات دیکھے ہیں کہ اذان کے لیے یا نماز کے لیے لوگوں کے بلانے کے لیے یہ کلمات پڑھنے چاہیے. اور وہ کلمات جب انہوں نے بتائے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی بتایا کہ ہاں میں نے بھی خواب دیکھا ہے. کئی صحابہ کرام نے بتایا، اور اس طرح پھر اس بات کو، اس طریقے کو نماز کے لیے منتخب کر دیا گیا. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ ان کی آواز بہت خوبصورت اور بہت بلند تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا اور انہوں نے بیان ہی وہی کلمات حضرت عبداللہ ابن زید والے کلمات لے کر اذان شروع کر دی. تو یہ اذان کی ایک مختصر سا وہ ہے. اور تمام نمازوں کے لیے ایک ایک ہی اذان تھی سوائے جمعہ کے، کہ جمعہ کے لیے اس وقت ایک تھی. پھر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر بعد میں جا کے یعنی نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، سوری، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر جمعہ کے لیے دوسری اذان بھی یعنی کہ دیے جانے لگی، اور پھر تمام صحابہ نے اس کو ضرورت کی وجہ سے اختیار بھی کر لیا. تو بہرحال یہ ایک مختصر سا پوائنٹ ہے اذان کے بارے میں. قواعد اور ضوابط تو خیر اتنے زیادہ اس کے حوالے سے نہیں ہے، بس وہی ایک چھوٹا سا ایک ضابطہ ہے کہ حنفیہ کے ہاں کہ بھئی کہ ہر کل فرض اداء و قضاء یؤذن له ویقیم. ٹھیک ہے کہ ہر فرض خواہ وہ ادا ہو یا قضا ہو اس کے لیے اذان بھی دی جائے اور اقامت بھی دی جائے، بلکہ یہ آگے آ بھی جائے گا. ٹھیک ہے کہ کل فرض اداء و قضاء یؤذن له ویقیم، خواہ وہ جماعت کے ساتھ ہو، منفرد ہو، جمعہ کے علاوہ نا، جمعہ مس ہو جائے تو اس کے علاوہ باقی علماء نے لکھا ہے کہ ہر اذان کی، ہر نماز کے لیے اذان دی جائے، قضا نماز ہو یا وہ نماز ہو. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھ لے کہ نماز کی مشروعیت صرف فرض نمازوں کے لیے ہے. اوکے،
فرض نمازوں کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے، مثلا 5 نمازیں اور جمعہ کی نماز، ان کے علاوہ نفل نمازوں کے لیے، عید کی نماز کے لیے، نماز جنازہ کے لیے، یا اور اس طرح کی چیزوں کے لیے اذان جو ہے وہ مسنون نہیں ہے۔ البتہ کچھ اور مقامات ایسے ہیں جہاں مسنون ہے، جیسے چھوٹا، جیسے بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے کان میں اذان دینا مسنون ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن فرض نمازوں کے لیے صرف۔ اور اذان کی حیثیت بھی سنت مؤکدہ کی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لے۔ اذان جو ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اذان کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی، نماز تو ہو جائے گی لیکن سنت مؤکدہ کے ترک کا گناہ لازم آئے گا۔ تو اذان سنت مؤکدہ ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ اذان سنت مؤکدہ بھی علی الکفایہ ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا کیا مطلب ہے؟ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی جگہ، کسی علاقے میں ایک جگہ اذان ہو جائے تو بس ٹھیک ہے، یہ سنت کفایہ ادا ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ایک وہ مشہور قول ہے، اس کو حنفیہ بطور ضابطہ ذکر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اذان الحی یکفینا، اذان الحی یکفینا، یہ اصول ہے، یہی وجہ ہے کہ شہر کے اندر اگر ایک اذان سن لی کسی نے، اسی پر اکتفا کر لیا، گھر میں نماز پڑھ لی یا اسی پر اکتفا کر کے نماز پڑھ لی تو ٹھیک ہے، ادا ہو جائے گی اور کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بالکل اگر کسی علاقے میں جہاں جہاں تک آواز سنائی دے رہی ہے، کسی نے نہیں سنی اذان، کسی نے نہیں دی، تو وہ پھر سنت موقدہ کا ترک لازم آئے گا اور سب اس کے اندر پھر گناہ گار ہوں گے۔ اور اذان کو شعائر میں سے بھی شمار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ اذان اگر کسی علاقے والے آپ اتفاق کر لے ترک اذان پر کہ آج کے بعد اذان نہیں دیں گے، تو ان کے ساتھ جہاد کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ شعائر اسلام میں سے ہے، اور شعائر اسلام کو ترک کرنا اس طرح اتفاقی طور پر یہ منع ہے، اور بلکہ بہت سخت گناہ ہے، ان کے خلاف جہاد کی بھی اجازت ہے۔ تو یہ کچھ خلاصہ ہے اذان کے بارے میں۔ اذان کا جو یہ چیپٹر ہے ہمارا، اس کے اندر تقریباً 3-4 باتیں ہیں، 4 یا 5 باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ خلاصے کے طور پر ذہن میں رکھ لیں: اذان کی شرعی حیثیت، نمبر 2 اذان کے کلمات، نمبر 3 اذان کا طریقہ، ٹھیک ہے، نمبر 4 اذان اور قضا نمازوں کے لیے اذان اور اقامت، اور نمبر 5 کہ کس شخص کے لیے اذان چھوڑنا یا دینا مکروہ ہے اور کس کے لیے اذان دینا مکروہ نہیں، یعنی مکروہ وغیرہ کا بیان۔ تو یہ 5 باتیں ہیں اس پورے باب کا خلاصہ، ٹھیک ہے۔ ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی لائن کے اندر وہی پہلی بات ہے، اذان کی شرعی حیثیت۔ اذان کی شرعی حیثیت کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ سنتی موقدہ ہے، اور وہ بھی صرف فرائض کے لیے، سنہ، اذان دینا سنت ہے، سنتی موقدہ ہے، للفرائضی، صرف فرائض نمازوں کے لیے، بلا ترجیع ولا لحن، نہ اس میں ترجیح کی جائے اور نہ اس میں لحن کیا جائے۔ ترجیع، یہ لفظ نظر آ رہا ہے، ترجیع کسی چیز کی طرف لوٹنا، رجوع سے ہے۔ ترجیح کا مطلب ہوتا ہے کہ جو شہادتین ہیں نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ جو 2 کلمات ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ڈبل پڑھے جائے، پہلے یہ پڑھے جائے آہستہ آواز میں، اور اس کے بعد دوبارہ آ کر یہ سب یہ پڑھے جائے تیز آواز میں، بلند آواز میں، اس کو کہتے ہیں ترجیح۔ ترجیح حنفیہ کے ہاں سنت نہیں ہے، ہاں امام مالک اور امام شافی رحمہ اللہ ان حضرات کے ہاں ترجیح سنت ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ حنفیہ کی وہ ہے کہ بھئی نہیں، اگر کسی نے دی ہو تو کیا ہو کسی 1 مرتبہ 2 مرتبہ وہ والا، لیکن عام معمول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا وہ یہی تھا کہ ترجیح دینا، ترجیح جو ہے وہ سنت نہیں ہے۔ لحن، اور اس میں کسی قسم کا لحن بھی نہ ہو، لحن کہتا ہے ترنم، گانے کے طرز پہ پڑھنا، اذان دینا، ترنم اور گانے کے طرز پہ۔ اب لحن جو ہے، ایک صرف 2 باتیں ذہن میں رکھ لیں، تو یہ کہ لحن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خوبصورت آواز یا تھوڑا کھینچ کے پڑھنا، جیسے آج کل عموماً پڑھا جاتا ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ لحن ویسے اصل میننگ اس کے ہے غلطی۔ لحن کا مطلب ہوتا ہے ایسے گانے کے طرز اختیار کرنا کہ اس سے سمجھ بھی ایسا آئے کہ یہ آدمی کچھ پتہ نہیں گا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان میں الفاظ کے اندر کمی زیادتی ہونے کا اندیشہ ہو۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اللہ اس طرح کر کے پڑھتے ہیں، اکبر کر کے پڑھتے ہیں، الف کو مد بنا لیتے ہیں، تو وہ یعنی اس طرح لمبا کھینچنا اور اس طرح طرز لگانا کہ جس کے اندر حروف کے اندر کمی زیادتی ہونے لگ جائے، وہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ علماء نے لکھا ہے وہ مکروہ ہے، اور اس کی وجہ سے اذان خراب بھی ہو سکتی ہے۔
تو اس لیے وہ مراد ہے یہاں. تو نہ ترجیح ہے حنفیہ کے ہاں اذان میں، نہ لحن، اور ہے دونوں سنت مؤکدہ. اچھا، اب دوسری بات کیا تھی؟ کلمات اذان. کلمات اذان یہ نیکسٹ یہاں سے یہاں تک ہے. آپ کو معلوم ہے کلمات اذان کون کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے. کلمات اذان کے اندر عموماً علماء کی آراء مختلف بھی ہے. ٹھیک ہے. کچھ علماء کے ہاں کلمات اذان الگ ہے، کچھ علماء کے ہاں الگ ہے. حنفیہ کے ہاں وہی ہے جو ہمارے ہاں اذان دی جاتی ہے، یعنی مثنا مثنا. ٹھیک ہے. اللہ اکبر کو 2 مرتبہ، سوری، اللہ اکبر اللہ اکبر کو شروع میں 4 مرتبہ، پھر آخر میں 2 مرتبہ، اشہد اللہ الہ 2 مرتبہ. ٹھیک ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ بھی 2 مرتبہ. اس طرح وہی جو ترتیب ہے وہ کلمات اذان ہے. سوائے اس کے کہ صبح کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ ہوگا، یعنی حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ. ٹھیک ہے. اور اقامت کے اندر 2 مرتبہ حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاح کا اضافہ ہوگا. باقی اقامت بھی حنفیہ کے ہاں اقامت کے کلمات بھی سیم ہے. اقامت میں بھی ہمارے ہاں وہی ہے، 2 کلمات. امام شافی رحمہ اللہ وہ ایک ایک کلمہ کا بتاتے ہیں نا، کہ اللہ اکبر، دین اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، ایک ایک کلمہ. ٹھیک ہے. اذان تو ان کے ہاں مسنا مسنا ہے، ڈبل ڈبل، لیکن اقامت ان کے ہاں ایک ایک کلمہ. آپ نے بہت سارے علاقوں میں دیکھا ہوگا، خود میں بھی جب گیا تھا ملیشیا میں نے وہاں دیکھا تقریباً سب جگہ اقامت جو ہے وہ ایک ایک کلمے کا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ہے اس کا کلمات اذان. کہتے ہیں وَيَزِيدُ بَعْدَ الْفَلَاحِ اذان الفجر. اذان فجر میں حی علی الفلاح کے بعد اضافہ کریں گے کون سے کلمہ کا؟ الصلاۃ خیر من النوم کا، اور یہ بھی 2 مرتبہ. ٹھیک ہے. والاقامت مثلہ. اقامت بھی اذان کی طرح ہے. والاقامت مثلہ. اقامت بھی اذان کی طرح ہے. ویزید بعد فلاحها. اور نماز کے اندر حی علی الفلاح کے بعد ایڈ کرے، اضافہ کرے، سوری نماز کے اندر نہیں، اقامت بعد فلاحها، اقامت کے اندر حی علی الفلاح کے بعد اضافہ کرے قد قامت الصلاۃ مرتين، 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ کا. ٹھیک ہے. یہ ہے بنیادی طور پر حنفیہ کی رائے وہی ہے. اور تقریباً کچھ ائمہ کے ہاں جیسے میں نے آپ کو بتایا باقی اذان ایک ایک کلمہ ہے سوائے قد قامت الصلاۃ. ان کے ہاں قد قامت الصلاۃ بھی ڈبل ہے، لیکن باقی کلمات ان کے ہاں بھی ایک ایک ہے. اب آگے آ جائیے. یہ تو دو دو باتیں ہو گئی. تیسری بات ہے اذان کا طریقہ. یہاں سے وہ آگے جائیں گے آپ تو یہ والا ذرا لمبا ہے، اللہ فی المغرب تک. وَيَتَرَسَّلْ فِيهِ. اذان کا طریقہ کیا ہے؟ اذان کا طریقہ سمپل ہے کہ بنیادی طور پر اس کے اندر 2-3 پوائنٹ ہوتے ہیں اذان کے اندر، اذان کے طریقے میں. ایک تو یہ کہ بھائی آواز جتنی بلند ہو، جگہ بھی بڑی ہونی چاہیے. اذان سے پہلے کچھ باتیں ذہن میں رکھ لیے، کچھ اذان کے دوران، کچھ اذان کے بعد. جب بھی اذان دینا ہو تو بہتر یہ کہ بلند سی جگہ ہو یا کسی ایسی چیز پر دی جائے بلند آواز سے لوگوں کو آواز زیادہ جائے. جب اذان شروع کر لے تو اذان کے اندر کوشش کرے کہ ترسیل کا کام کرے. ترسیل کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر کلمے کے اندر فاصلہ کرے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر، اللہ، یعنی ہر کلمہ الگ الگ. یہ ہے ترسیل کا مطلب، فاصلہ ہر کلمے کے درمیان. اور ایک بات یہ رکھ لے اذان کے دوران. پھر اسی طرح دونوں کانوں یعنی قبلے کی طرف منہ کرے، اور دوران اذان بات وغیرہ نہ کرے. کانوں کے اندر انگلیاں رکھے، اس طرح انگلیاں رکھے کہ جو ہاتھ ہے وہ سامنے کی طرف ہو، قبلے کی طرف ہی ہو. اور پھر درمیان میں حی علی الصلاح پر رائٹ سائڈ میں اور حی علی الفلاح پر لیفٹ سائڈ میں تھوڑا سا سینہ جو ہے وہ گھومے، تھوڑا سا دائیں طرف اور بائیں طرف تھوڑا سا گھوم جائے. ٹھیک ہے. کلمات آپ کو معلوم ہے اس طرح کل تقریباً 15 کلمات ہے سوائے فجر اور فجر کے اندر 2 اضافی ہے نا، 17 ہو جائیں گے. باقی 15 کلمات ہے اس کے اندر. تو اس کے اندر یہ اذان کا ایک طریقہ ہے. اچھا، اب ایک ایک کر کے دیکھیں. وَيَتَرَسَّلُ فِيهِ وَيَحْضُرْ فِيهَا. اذان کے اندر ترسیل کرے اور اقامت کے اندر حدر. حدر کا مطلب ہوتا ہے کہ کلمات کے درمیان میں وہ نہ چھوڑے، یعنی فاصلہ نہ کرے. جیسے اللہ اکبر دو کلمے،
اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کو بولتے ہیں حدر کرنا، یعنی دو کلموں کے درمیان میں فاصلہ نہ چھوڑنا، اور یہ اقامت کے اندر بہتر ہے، اور اذان کے اندر بہتر کیا ہے؟ فاصلہ کرنا، کہ ہر دو کلمات کے درمیان میں فاصلہ کیا جائے، یہی حنفیہ کی رائے ہے۔ وَيَسْتَقْبِلُ بِهِمَا، بِهِمَا means بالإقامة والأذان، اور اذان اور اقامت کے اندر قبلے کی طرف منہ کرے، وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهِمَا، اور دونوں کے اندر کسی بھی قسم کی بات نہ کرے۔ سمپل سی بات ہے، مکروہ ہے اس طرح بیچ میں بات کرنا یا بیچ میں کوئی اور فاصلہ لے آنا، ٹھیک ہے، ترک الموالات، یعنی پے در پے کلمات اذان دینا ضروری ہے۔ وَيَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا بِالصَّلَاةِ وَالْفَلَاحِ، بِالصَّلَاةِ کا مطلب ہے حی علی الصلاۃ، اور بالفلاح کا مطلب ہے حی علی الفلاح، کہ رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ کی طرف التفات کرے، تھوڑا سا گھومے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر، ٹھیک ہے، لیکن قدم اپنی جگہ پر ہو، اوپر سے تھوڑا سا گھومے۔ وَيَسْتَدِيرُ فِي صَوْمَعَتِهِ وَيَجْعَلُ إُصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَيُثَوِّبُ، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے گا، چلے پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ کہتے ہیں کہ وَيَسْتَدِيرُ فِي صَوْمَعَتِهِ، صومعہ ویسے تو راہب کے گھر کو بولتے ہیں راہب، لیکن یہاں اس کا معنی لے سکتے ہیں اذان خانہ، جس جگہ اذان دی جا رہی ہے، صومعہ، تو جس جگہ اذان دی جا رہی ہے اذان خانہ، اس جگہ میں جو ہے گھومے، اس جگہ کے اندر اندر، ٹھیک ہے، اور رکھ لے اپنی انگلیوں کو، وَيَجْعَلُ إِصْبَعَيْهِ، دو اپنی انگلیوں کو رکھے، فی اذنیہ اپنے کانوں میں، وَيُصَوِّبْ، اور تصویب کرے۔ اب اس کے اندر دو تین باتیں سمجھنے کی ہے۔ ایک تو یہ کہ وَيَسْتَجِيرُ فِي صَوْمَعَتِهِ، تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا، صومعہ ویسے تو راہب وغیرہ یا اس طرح کے لوگوں کے گھروں کو بولتے ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ اذان جس جگہ دی جا رہی ہے، تو اسی جگہ کے اندر رائٹ سائڈ اور الٹے ہاتھ کی اور الٹے رائٹ اور لیفٹ کی طرف گھومے گا تھوڑا سا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر، ہاتھوں کی دونوں انگلیوں کو کانوں میں رکھے گا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ہے ابہام اور سبابہ، ہر ہاتھ کے دونوں کے یہ جو انگوٹھا اور شہادت کی انگلی ہے، اس کو رکھتے ہیں، انگوٹھے کو بیک سائڈ پہ اور شہادت کی انگلی کو کان کے اندر رکھتے ہیں، اور باقی ہاتھ کو قبلے کی طرف کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اور یوسوب، یوسوب کا کیا مطلب ہے؟ یوسوب کہتے ہیں تصویب کو، تصویب، تصویب بولتے ہیں اعلان کے بعد اعلان، لٹرلی اس کا میننگ ہے اعلان بعد الاعلام، یہ دیکھیں کہ اعلان کے بعد اعلان کرنا دوبارہ، اعلان کے بعد اعلان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے اذان کے بعد دوبارہ اذان دینا، اگر آپ اصلا دیکھیں تو کیا مطلب بنے گا اس کا؟ کہ اذان کے بعد دوبارہ اذان دینا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ فقہ کے اندر تصویب کا جو لفظ ہے یہ دو تین معنی کے لیے بولا جاتا ہے، دو معنی اس کے زیادہ مشہور ہے۔ ایک معنی ہے کہ فجر کی اذان کے اندر الصلاۃ خیر من النوم پڑھنا، تو فقہ کتابوں کے اندر آپ کو کئی جگہ تصویب کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہوا ملے گا، ٹھیک ہے، فجر کی اذان کے اندر الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ، تو کئی جگہ پر آپ کو اذان تصویب کا وہ معنی ملے گا۔ اور دوسرا معنی اس تصویب کا جو زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ اذان ہو جانے کے بعد، اذان ہو جانے کے بعد لوگوں کو دوبارہ اذان کے لیے آواز دینا، لوگوں کو دوبارہ اذان نماز کے لیے بلانا، کہ ایک مرتبہ اذان ہو گئی اور اس کے باوجود آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، لوگوں کو آپ آواز دے رہے ہیں، آ جاؤ بھائی آ جاؤ بھائی نماز کا ٹائم ہے، تو اس کے مختلف طریقے ہیں۔ پرانے زمانے میں لوگ اذان ہو جانے کے بعد لوگوں کو بلاتے تھے تو بولتے تھے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، چلو چلو، ہیں، یا خاموشی کرتے تھے، یا الصلاۃ الصلاۃ بولتے رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آیا اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو فقہ کتابوں میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو دو قسم کی باتیں، عبارات ملیں گی، کچھ علماء نے لکھا ہے یہ بدعت ہے، اور کچھ حنفیہ نے لکھا ہے کہ یہ بہتر ہے، اور کچھ میں یہ ملے گا کہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو زیادہ مصروف ہوتے ہیں، قاضی ہے، مفتی ہے، جو جو دیگر لوگ ہوتے ہیں زیادہ مصروف ہوتے ہیں، جن کو اذان، جس کو نماز سے بھول جاتی ہے، ان کے لیے بہتر ہے۔ لیکن متاخرین نے لکھا ہے کہ آج کا زمانہ ایسا آ گیا کہ سب بھول رہے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہے، تو بلا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھے دو باتیں، ایک تو یہ کہ کلمات فکس نہ ہو اس کے لیے، جیسے ایک زمانہ تھا اس میں کلمہ فکس کر دیا تھا، حی علی الصلاح حی علی الصلاح پڑھتے تھے، تو لوگ ایسا نہ ہو لوگ ایک کلمے کو لازم سمجھے کہ بھائی یہی کلمہ بول سکتے ہیں بس، یہ شک نہ ہو۔ اور دوسرا یہ کہ طریقہ بھی کوئی خاص طریقہ نہ ہو، بس اپنے طریقے سے بلا لے، جیسے ہوتا ہے انسان نماز کے لیے جا رہا ہے تو کسی کو بلائے آ جاؤ بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، یا اس طرح کر کے اپنے اپنے طریقے سے بلائے تو کوئی حرج نہیں۔ متاخرین نے اس کو بہتر لکھا ہے، یہ دیکھیں مما استحسنہ المتاخرون، علامہ شامی نے لکھا ہے کہ متاخرین حنفیہ کے ہاں یہ مستحسن ہے یہ تصویب،
آگے سمجھ میں. وَيَجْلِسُ بَيْنَهُمَا إِلَّا فِي الْمَغْرِبِ، اذان اور اقامت کے درمیان بیٹھ جائے سوائے مغرب کے. فاصلہ ضروری ہے. اذان دے دیا، اب اذان کے بعد اقامت یعنی نماز کے کھڑے ہونے کے درمیان کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائے. ٹھیک ہے، اور اس میں نہ بیٹھنا یہ بہتر نہیں ہے. بعض علماء نے مکروہ بھی لکھا ہے، یہاں تک کہ مغرب کی نماز میں بھی لکھا ہے. صاحبین کی رائے یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں بھی جیسے ہی اذان دے دی تو کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائے، جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، مغرب کی نماز میں نہ بیٹھے. مغرب کی نماز میں تو اتنا فاصلہ ہے نا کہ جس میں انسان 3 آیات پڑھ سکے یا 3 قدم چل سکے نماز اور اقامت کے درمیان، سوری اقامت اور اذان کے درمیان، تو اس لیے وہ اس میں نہ بیٹھے. لیکن صاحبین کہتے ہیں کہ اس میں بھی بیٹھ جائے تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، اور یہی وجہ کہ آج کل کچھ لوگ تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں تو کوئی بیٹھ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، باہر سے آ جائے تو بیٹھ جائے تاکہ اذان کے بعد اقامت کے پہلے پہلے تو بیٹھ جائے تو زیادہ بہتر. اچھا، وَيُؤَذِّن، اب یہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے کہ فوت شدہ نمازوں کے لیے، قضا شدہ نمازوں کے لیے اذان اور اقامت. تو اس کے لیے وہی ضابطہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کل فرض اداء و قضاء یؤذن له ویقیم. کل فرض، ٹھیک ہے، اداء و قضاء یؤذن له ویقیم، کہ ہر وہ فرض، خواہ وہ بس فرض ہو، ادا ہو یا قضا ہو، اس کے لیے اذان بھی دی جائے گی اور اس کے لیے اقامت بھی دی جائے گی. البتہ ایک پوائنٹ ہے، بلکہ 2 باتیں ہیں. یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہر نماز کے لیے اذان دی جائے گی، قضا شدہ نماز کے لیے بھی اور ادا کے لیے وقت پہ پڑھ رہے تب بھی، بشرطے کہ فرض نماز ہو. ٹھیک ہے، البتہ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لے کہ اگر ایک شخص کے اوپر قضا نمازیں بہت ساری جمع ہو گئی، 5 یا 6 ہے، اور وہ آ کر ایک ہی ٹائم میں، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، سفر میں تھا، ٹرین میں تھا، کچھ مسئلہ ہو گیا تو 3 نمازیں ایک ساتھ مس ہو گئی. گھر پہنچا، ایک ہی ٹائم پہ وہ قضا کرنا چاہتا ہے، یا لوگ قضا کرنا چاہتے ہیں جماعت کے ساتھ، 5 6 آدمی ہے جماعت کے ساتھ ساری نمازیں قضا کرنا چاہتے ہیں، تو ایک اذان اگر انہوں نے دے دیا پہلی نماز کے لیے، انہوں نے اذان اور اقامت کہہ دی، اب باقیوں میں اختیار ہے. ٹھیک ہے، باقی میں اذان اور اقامت دے یا نہ دے کوئی پرابلم نہیں، ایک کے اندر دے دے، سنت ہے پہلے والے کے لیے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ علماء نے لکھا کہ اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن ایسی جگہ میں کہ آس پاس اذان ہو گئی، اس نے اذان سن لی، تو اس پر بھی اکتفا کر سکتا ہے، بس اس پر اکتفا کر کے پڑھ لے. اوکے، کیونکہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا وہ مشہور قول ہے نا، میں نے آپ کو بتایا کہ اذان الحی یکفینا، کہ بھئی ہمارے لیے تو محلے کی اذان کافی ہے، بس وہاں اذان ہو گئی ہے، اسی اذان پر ہم اپنی نمازیں پڑھیں گے. تو یہاں پر بھی ایسے ہی بات دیکھیں، کہتے ہیں وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَ وَيُقِيمُ، کہ قضا شدہ نمازوں کے لیے اذان بھی دی جائے گی اور وَيُقِيمُ، اور اقامت بھی دی جائے گی. اقامت تو تب ہے کہ جب وہ ہو نا، یعنی کہ ایک منٹ، اچھا، تو اقامت تو تب ہے نا کہ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. وَقَضَا لِأُولَى الْفَوَائِدِ، اسی طرح یہ بھی سنت ہے قضا شدہ نمازوں کی پہلی نماز کے لیے. آپ کو بتایا تھا ابھی کہ اگر بہت ساری قضا شدہ نمازیں ہیں تو پہلی اذان کے لیے، پہلی نماز کے لیے دے دے. وَخُيِّرَ فِيهِ لِلْبَاقِي، اور اس کے اندر باقی نمازوں کے اندر پھر اختیار ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی پر بہت ساری ہے اور ساری کو ایک ساتھ اذان، تو پھر ٹھیک ہے، ایک کے لیے اذان اقامت دے دے، باقی والوں کے لیے اگر وہ نہ دینا چاہے تو نہ دے. ٹھیک ہے، تو یہ اصل. وَلَا يُؤَذِّنُ قَبْلَ وَقْتِهِ، یہ بھی اسی سے متعلق ہے. وَيُعَادُ فِيهِ، ٹائم سے پہلے پہلے اذان نہ دی جائے، وقت سے پہلے پہلے اذان نہ دی جائے. وَيُعَادُ فِيهِ، اور وقت کے اندر اندر اس کا اعادہ کیا جائے. اس پر تقریباً تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ٹائم سے پہلے پہلے جو اذان دی جائے وہ غیر معتبر ہے. ٹھیک ہے، الاذان قبل الوقت لا يعتبر، تمام ائمہ کے اس پر اتفاق ہے، سوائے امام ابو یوسف کے. وہ صرف ایک صورت میں گنجائش دیتے ہیں اور وہ ہے صبح کی اذان. وہ کہتے ہیں کہ صبح کی نماز کے لیے، رات کو، آدھی رات کو بھی دے سکتے ہیں اذان. ٹھیک ہے، اور لیکن وہ راجح قول نہیں ہے. دیگر علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی نے دے دیا تو پھر اس کا اعادہ کیا جائے گا، اس کی قضا کیا جائے گا. وقت سے پہلے دے دیا تو وہ اذان معتبر نہیں ہے، دوبارہ دیا جائے گا. اب یہاں سے یہاں تک یہ لاسٹ آخری بات ہے، پوائنٹ نمبر 5، کہ کس شخص کے لیے اذان دینا مکروہ ہے اور کس شخص کے لیے نہیں. تو کہتے ہیں وَكُرِهَ اذان الجنب
جنابت میں جنبی آدمی کے لیے اذان دینا مکروہ ہے، وہ اقامت، اس کے لیے اقامت دینا بھی مکروہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اقامت المحدث، اور بے وضو آدمی کے لیے بھی اذان دینا مکروہ ہے، اقامت دینا مکروہ ہے بے وضو آدمی کے لیے، اذان تو خیر مکروہ نہیں ہے، لیکن بے وضو آدمی کے لیے اقامت دینا مکروہ ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ وجہ کیا ہے، ان تینوں کی ایک سیم وجہ ہے، وہ کیا کہ بھئی اذان اور اقامت کی نماز کے ساتھ مشابہت ہے، سملرٹی ہے، اگرچہ اذان اور اقامت مکمل طریقے سے نماز تو نہیں ہے، لیکن نماز کا کے اجزاء ہے، پارٹ ہے، نماز کے کلمات اس میں بولے جاتے ہیں، تو نماز کے ساتھ بہت زیادہ سملرٹی ہے، اس لیے جنبی آدمی جس پر غسل فرض ہو اور وہ اذان اور اقامت نہ دے، یہ مکروہ ہے، اور بے وضو آدمی بھی نہ دے، اور اس کی بھی الگ وجہ ہے، اگرچہ ایک تو وہی وجہ ہے کہ یہ اذان نماز کے ساتھ اس کی مشابہت ہے، سملرٹی ہے، اور دوسری وجہ ہے کہ بے وضو آدمی اگر اقامت دے گا، اقامت کرے گا، تو اس کے بعد کیا کرے گا، جائے گا وضو کے لیے، اور وضو کر کے آئے گا تو اس سے تو رکعت ہی نکل جائے گی، تو بہتر یہ کہ کوئی اور اقامت کرے، یہ آدمی جائے وضو کرے اور آئے اور اپنی امام کے ساتھ پہلی رکعت میں شامل ہو جائے، ٹھیک، تو یہ ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے اذان دینا مکروہ ہے۔ اب وہ اذان المرأتی، عورت کے لیے بھی اذان دینا مکروہ ہے، وجہ ظاہر ہے کہ بھئی یہ تو عورت کی آواز کا علماء نے لکھا ہے اصول ہے کہ آواز کو عورت پست رکھے، ہاں، چیخے نہیں زیادہ، اگرچہ پر آواز کے پردے کے اندر علماء کے اختلاف ہے، وہ الگ بحث ہے، لیکن بلا ضرورت عورت کی آواز مردوں کو سنانا زبردستی ہی منع ہے، اور اذان کا اصل مقصد ہی تو سنانا ہے لوگوں کو تیز آواز، تو دونوں میں کچھ بیٹھتا نہیں ہے، کچھ کانفلیکشن ہے، اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ عورت کی اذان دینا مکروہ ہے، اگر وہ بلند آواز سے پڑھے گی تو عورت کی آواز سنانا مکروہ ہو جائے گا، اگر آہستہ آواز سے اذان دے گی تو اذان کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ والفاسق والقاعد والسکران، یہ تین قسم کے لوگ ہیں، ان کی اذان دینا بھی مکروہ ہے۔ فاسق کا مطلب جو وہ آدمی جو فسق میں مبتلا ہو، اعلانیہ فسق میں مبتلا ہو، جس کے قول اور فعل پر لوگوں کا اعتماد نہ ہو، ظاہر سی بات ہے، اور قاعد کا مطلب بیٹھ کر پڑھنا، کیونکہ خلاف سنت ہے نا بیٹھ کے پڑھنا، اذان دینا، بیٹھ کے اذان یا اقامت دینا خلاف سنت ہے، تو جو چیز خلاف سنت ہو وہ کم از کم مکروہ ہوگی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سکران نشے کے اندر، کیونکہ نشے میں پتہ نہیں چلتا کیا بول رہا ہے کیا نہیں بول رہا، یہی تو وجہ ہے نا کہ مجنون اور جن لوگوں پر دورے آتے ہیں یا پاگل لوگ، ان کی بھی وہ بھی اذان نہیں دے سکتے اور اقامت نہیں کہہ سکتے، کیوں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا بول رہے کیا نہیں بول رہے، تو سکران اور نشے میں جو آدمی ہوگا وہ بھی نہیں دے سکتا، تو سکران کا مطلب ہے نشے کے اندر۔ اچھا، یہ جو ہے یہ مکروہ نہیں ہے، لا اذان العبد، غلام کی اذان دینا مکروہ نہیں ہے، نو پرابلم، غلام دے سکتا ہے۔ وہ ولد الزنا، اگر کوئی بچہ ہے جو زنا سے پیدا ہوا ہے تو اس کا بھی وہ کوئی مسئلہ نہیں، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، لہٰذا وہ اذان دے سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ والاعمى، اندھا بھی اذان دے سکتا ہے، والاعرابی، ایک دیہاتی آدمی بھی اذان دے سکتا ہے، اعرابی، بس صرف یہ ہے کہ کلمات اذان اس کو آتے ہوں، اذان کا طریقہ آتا ہو۔ وَكُرِهَ تَرْكُهُمَا لِلْمُسَافِرِ، اور مکروہ ہے دونوں کو چھوڑنا مسافر کے لیے، دونوں کو مطلب اذان اور اقامت، ٹھیک ہے، اذان اور اقامت دونوں مسافر اگر چھوڑتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اپنی بغیر اذان اور اقامت کے، تو اس کی نماز تو یہ بات مکروہ ہے اس کے لیے، وجہ ظاہر ہے کیونکہ سفر کے اندر جماعت کی نماز تو ساقط نہیں ہوتی نا، تو جب جماعت کی نماز ساقط نہیں ہوتی تو جماعت کی جو لوازمات ہے اذان و اقامت وغیرہ وہ بھی ساقط نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ مسافر کے لیے دونوں چیزیں مکروہ ہیں۔ لا لمصل فی بیتہ فی المصر، اس شخص کے لیے مکروہ نہیں ہے اذان اقامت چھوڑنا جو گھر کے اندر نماز پڑھ رہا ہوں شہر میں۔ اب دیکھیں، شہر کے اندر ایک آدمی اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے نہ اذان دی نہ اقامت دی، نو پرابلم، کوئی حرج نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے، وجہ وہی اصول جو ہم نے پڑھا تھا کہ اذان الحی یکفینا، کہ بھئی وہاں آس پاس کسی نے کسی جگہ اذان ہوئی ہے نا تو بس وہی کافی ہے، تو جب وہی کافی ہے، اس نے خود اذان اور اقامت نہیں کی تو نو پرابلم، کوئی حرج نہیں ہے، لہٰذا یہ درست ہے۔ تو نماز کے اندر مصر کا لفظ یہی پڑھا، اسی لیے بتایا کہ بھئی چونکہ وہاں عموماً وہ ہوتی ہے نا مطلب اقامت، مصر سے مراد ہے اقامت، آپ مقیم ہیں کسی جگہ، ٹھیک ہے، اور آس پاس گھر ہیں تو اس لیے مصر کا لفظ لگا دیا، ورنہ اس سے مراد ضروری نہیں ہے کہ شہر ہوگا، کوئی علاقہ ہو جہاں اذان ہو رہی ہو، بس یہ مراد ہے، اس سے مسافر کو نکالنا مقصود ہے، مسافر چونکہ ایسے ایسے علاقوں میں ہوتا ہے جہاں آس پاس اذان نہیں ہوتی بسا اوقات، تو وہ اگر چھوڑے گا تو اس کے لیے پھر وہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے، ہاں اگر مسافر ہے اور وہ شہر میں ہے تو، اور صحرا میں نہیں ہے، آس پاس اذان ہو گئی، ہاں وہ پھر الگ بات ہے، پھر ٹھیک ہے۔
फिर उलमा ने गुंजाइश दी है उसको। अच्छा, वो नुदिबा लहुमा, और दोनों के लिए मुस्तहब है, यानी दोनों के लिए, मुसाफिर और घर में पढ़ने वाले दोनों के लिए अजान और या अजान देना ये मुस्तहब है। सुन्नत तो खैर नहीं है लेकिन मुस्तहब है। ला लिन्निसा, औरतों के लिए मुस्तहब नहीं है कि वो घरों के अंदर अपनी नमाज पढ़ने के लिए अजान दे, तो औरतें इससे खारिज हैं। ठीक है। अब इसके बाद इंशाल्लाह हमारा आगे शराइत सलात का जिक्र होगा। तो उससे पहले जदीद मसाइल तो खैर इसके अंदर इतने नहीं होंगे। अजान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि ये सवाल होता है कि पुराने ज़माने का सवाल था, अब तो जाके ख़त्म हो गया, कि लाउड स्पीकर पे अजान देने की शरीयत क्या है। तो उलमा ने लिखा है कोई हर्ज नहीं। नमाज के अंदर कुछ उलमा का इख्तलाफ हुआ था एक ज़माने में लाउड स्पीकर पे अजान देना, सॉरी नमाज पढ़ना, लेकिन वो अलग वजूहात थी। क्योंकि कुछ उस वक़्त के जो माहिरीन थे वो बताते हैं कि लाउड स्पीकर पे जो अजान दी जाती है वो इमाम की आवाज़ नहीं है, वो कोई और आवाज़ है। कुछ देते कहते थे कि नहीं इमाम की आवाज़ है। उस वजह से उलमा की आरा में इख्तलाफ हो गया फिर। ठीक है, लेकिन वो नमाज के अंदर है, अजान के अंदर नहीं है। अजान के अंदर असल मकसद एलाम है, जितना बुलंद से बुलंद आवाज़ हो तो उतना बेहतर है। ठीक है, तो उसके लिए कोई भी तरीका इख्तियार किया जा सकता है जिस तरीके से आप वो हो। अलबत्ता एक चीज़ और है, अभी पिछले दिनों एक मसला नज़र से गुजरा कि कुछ ममालिक में, कुछ मस्जिदों में टेप रिकॉर्डर पे अजान का काम चलाया जाता है। कोई कोई टेलीकास्ट या पता नहीं क्या तरीके किया जाता है कि किसी को मस्जिद जाने की जरूरत नहीं होती, जैसे ही टाइम हो जाए तो खुद ब खुद वहां कोई ऐसा सिस्टम लगाया होता है कि अजान शुरू हो जाती है, रिकॉर्डेड, और अजान खुद ब खुद हो जाती है, ना कोई आदमी जाता है ना कुछ और। तो उलमा ने लिखा है कि नहीं, उससे वो रिकॉर्डेड जो अजान है वो मोतबर नहीं है, क्योंकि अजान मोतबर है किसी मुकल्लफ और अहलियत रखने वाले शख्स की तरफ से अजान हो। ठीक है, और रिकॉर्डेड एक ऐसा आला है जिस आले से का कोई एतबार नहीं है। यही तो वजह है कि रिकॉर्डेड चीजें अगर आप सुनते हैं तो आप पर से तिलावत भी नहीं है, क्योंकि उसमें अहलियत ही नहीं है कि आपने टेप रिकॉर्डर वगैरह से कुछ सुन लिया, तो उसका कोई एतबार नहीं है। जब उसका एतबार नहीं है तो इसलिए वो अजान मोतबर नहीं है, और ऐसी अजान का इआदा ज़रूरी है, दोबारा अजान दी जाएगी, वरना सुन्नत अदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ लोग इस तरह करते हैं। बाकी इसमें ऐसी कोई बात नहीं है इंशाल्लाह। आगे फिर इंशाल्लाह हम कोई बात पूछनी हो तो पूछ ले, बाकी हम फिर नेक्स्ट उसमें जाएंगे। इसमें थोड़ी सी तफसील होगी इंशाल्लाह। बाब शुरूत सलात में इसको मैं अपने तरीके से तकसीम करके इंशाल्लाह पहले पढ़ेंगे। वो मैं नक्शा नहीं बना सका हूँ, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास से ही करेंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। एक एक सवाल था अच्छा, एक मिनट, कि मैं जो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूँ या लगा रहे? कर ले सो।